برکت نام ہے کسی ایسی خیر اور بلائی کا جو زیادہ ہی ہوتا رہے، جو بڑھتا ہی رہے، اور جس میں انسان کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے خیر ہی زیادہ ہوتا رہے، سعادت ہی زیادہ ہوتی رہے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ تو یہ برکت مختلف حوالوں سے ایک انسان سے متعلق ہوتی ہے۔ انسان کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، اور وہ عمر اگرچہ عادت کے لحاظ سے، سالوں کے لحاظ سے انسان کو کم ملے، لیکن برکت وہ چیزوں ہوتی ہے جو اس کم عمر میں بھی اس کے لیے زیادہ سے زیادہ خیر اکٹھا کر لیتا ہے، اور اس کے لیے اس کم عمر میں وہ راستے خیر کے کھل جاتے ہیں جو اس آدمی کے لیے نہیں کھلتے جس کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی۔ تو عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، زندگی میں بھی برکت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے کام اور فعل میں بھی برکت ہوتی ہے۔ کام توڑا کرتا ہے، نتیجہ زیادہ نکلتا ہے، کاروبار کے لیے وقت کم دیتا ہے لیکن نتائج بہت زیادہ ہوتے ہیں، خوشیاں زیادہ ملتی ہے، سعادت زیادہ ملتی ہے۔ تعلقات میں بھی برکت ہوتی ہے، تعلقات کم ہوتے ہیں، کم پیمانے پر ہے، لیکن جن کے ساتھ تعلق ہے وہ اس کے لیے خیر کی دلیل ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے دنیا میں عافیت کا ذریعہ ہوتے ہیں، خیریت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ معاملات میں بھی برکت ہوتی ہے، کاروبار میں بھی برکت ہے، جسم و جان میں بھی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو قوت عطا فرما دیتے ہیں تو یہ اس کی جسم کی برکت ہے، اور پھر اس قوت کو خیر کے کاموں میں استعمال کر دے تو یہ اس کی جسم کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خیر کے کام لے رہے ہیں۔ تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اور جس قدر بھی ہے اس سے انسان کو خیر ملے تو یہ اس چیز کی برکت ہے جو اسے حاصل ہو رہی ہے، اور پھر تمنے کا رکنے کا نام نہ لے بلکہ مسلسل زیادہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین سے، آپ کے اعمال سے، آپ کے اقوال سے ہمیں ایسے طور طریقے اور راستے ملتے ہیں جس کے ذریعے ہم اس برکت تک پہنچ سکتے ہیں، اور ہماری زندگیاں پرسکون ہو جائے گی، امن والی ہو جائے گی، بابرکتی ہو جائے گی۔ آپ اگر تاجر ہیں، آپ اگر کاروباری ہیں تو امانتداری سے آپ کام کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تاجر ہے، ایک کاروباری آدمی ہے، جب وہ سچ بولتا ہے، وبینہ اور وضاحت کرتا ہے، بورک لہما فی بیعہما، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ان کے لیے برکت ڈال دیتے ہیں۔ سچ بولے، آپ اپنی چیز بیچے دوسرے پر تو وضاحت کر دے، صاف اور ستھری بات کہے، اس کو دھوکہ نہ دے، اس کے ساتھ فراڈ نہ کرے۔ آپ دھوکہ دہی سے کام لیں گے، فراڈ سے کام لیں گے، اس کاروبار کی برکت سے آپ محروم ہو جاؤ گے۔ وَإِنْ كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، جب جھوٹ بولتے ہیں کاروباری انسان، آپ دوسرے کو فراڈ کرتے ہیں اپنی سودا بیچنے کے لیے تو برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے کاروبار سے۔ ایسے ہی برکت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے احسان کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا۔ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں وسعت ہو، اس کی رزق میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور بالخصوص اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اور جتنے بڑے ہیں ان کا وجود ہی اللہ تعالیٰ نے برکت کا باعث بنا دیا ہے۔ البرکۃ مع
اکابرکم، برکت آپ کے بڑوں کے ساتھ ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں، جن کے گھروں میں بوڑھے والدین ہیں یا دادا ہے، نانا ہے، یہ ان کے لیے برکت کا باعث ہے، ان کا وجود ہی۔ لیکن یہ یاد رکھو، ان کا وجود آپ کے لیے برکت کا باعث اور ذریعہ تب ہے جب آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، جب آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کا حق ادا کریں، یہ برکت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور ایسے ہی اگر آپ برکت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک طریقہ شکر کریے، جو خیر آپ کے پاس آئے آپ اس پر شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے، تاکیداً کہہ رہے ہیں کہ آپ شکر ادا کرو، ہم زیادہ کریں گے۔ اور پھر ایسے ہی استغفار کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل غم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو تنگ دستی سے کرونا ہو رہے ہیں، فقر و فاقے کا رونا ہو رہے ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ان کی زندگی کے تمام معاملات سے برکت نکل چکی ہے، اور برکت جب آئے گی تو رزق کشادہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بند راستے کھول لیتا ہے۔ خیر کے جو بند راستے ہوتے ہیں وہ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتا ہے اور کشادہ کر لیتا ہے، اور ہر تنگی سے اس کو نجات دے دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق ایسے عطا کر دیتا ہے کہ اس کو وہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، وہ گمان میں بھی نہیں آتا کہ اس راستے سے مجھے رزق آتا ہی ہے۔ اور اللہ پر توکل اور کامل بھروسہ رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی برکت کو بندے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو، اعتماد اور بھروسہ رکھو، بھرپور اعتماد ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو روزی اور رزق ایسا دیں گے جس طرح پرندوں کو دیتے ہیں۔ آپ پرندوں کو دیکھتے ہیں بغیر کسی منصوبے کے، بغیر کسی داؤ پیچ کے، بغیر کسی نظم و ضبط کے گھر سے صبح سویرے نکل جاتے ہیں اور بے فکر ہو کر رات کو واپس آ جاتے ہیں، بڑے پیٹ بھر کر آ جاتے ہیں مطمئن ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر توکل کی ضرورت ہے، اعتماد کی ضرورت ہے، بھروسے کی ضرورت ہے، اور ایسا بھروسہ رکھو جیسے اس پر بھروسے کا حق ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی روزی دیں گے اور روزی کے راستے ایسے کھولیں گے کہ آپ کو ان راستوں سے روزی ملنے کا وہ گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برکتوں والی اور سعادتوں والی زندگی